السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورہ الانعام آیات 68 سے 70 تک کا مطالعہ لیے دورہ قرآن کے اس پروگرام میں حاضر خدمت ہیں۔ بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذَا رَأَيْتَ الَّذِينَ يَخُوضُونَ فِي آيَاتِنَا فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ حَتَّى يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ وَإِمَّا يُنْسِيَنَّكَ كالشيطان فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ آیات 68 تا 70 میں مسلمانوں کو ایک اہم اصولی ہدایت دی گئی ہے کہ جس کا کام خود کرنا گناہ ہے، جس کام کا خود کرنا گناہ ہے، اس کے کرنے والوں کی مجلس میں شریک رہنا بھی گناہ ہے اور اس سے اجتناب کرنا چاہیے۔ دوبارہ سماعت فرمائیے کہ مسلمانوں کو ایک عام اصولی ہدایت دی گئی ہے ان آیات میں کہ جس کام کا خود کرنا گناہ ہے، اس کے کرنے والوں کی مجلس میں شریک رہنا بھی گناہ ہے۔ اس سے اجتناب کرنا چاہیے، اس سے بچتے رہنا چاہیے۔ پہلی آیت میں لفظ یخوضون خوضن سے بنا ہے، جس کے اصلی معنی پانی میں اترنے اور اس میں گزرنے کے ہیں، اور لغو اور فضول کاموں میں داخل ہونے کو بھی خوضن کہتے ہیں۔ قرآن کریم میں یہ لفظ عموماً اس معنی میں استعمال ہوا ہے۔ آیت میں خطاب اگرچہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہے، لیکن مخاطب امت مسلمہ کا ہر فرد ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ کا ایک تاکیدی حکم ہے جسے سورہ نساء کی آیت نمبر 140 میں یہ مضمون پہلے گزر چکا ہے ہمارا۔ اس سے ہر وہ مجلس مراد ہے جہاں اللہ اور رسول کے احکام کا مذاق اڑایا جا رہا ہو یا عملاً ان کا استخفاف کیا جا رہا ہو، یا اہل بدعت اور اہل زیغ اپنی تاویلات رقیہ اور توجیہات نخیفہ کے ذریعے سے آیات الہی کو توڑ مروڑ رہے ہوں، یعنی کہ اس سے ہر مجلس مراد ہے جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ کا مذاق اڑایا جا رہا ہو، اور ان کا استہزاء، ان کا مذاق اڑایا جا رہا ہو، چاہے وہ بدعت والے لوگ ہوں، چاہے وہ مختلف تعویلات کرنے والے اور توجیہات کرنے والے لوگ ہوں، جو کہ ان آیتوں کو توڑ مروڑ کرتے ہیں اور ان کے مختلف مطالب بیان کرتے ہیں، ان مجالس میں جانا بھی حرام ہے۔ ایسے مجالس میں غلط باتوں پر تنقید کرنے اور کلمہ حق بلند کرنے کی نیت سے تو شرکت جائز ہے، لیکن کسی دوسری صورت میں سخت گناہ اور غضب الہی کا باعث ہے۔ ایسی مجالس میں تنقید کرنے اور کلمہ حق بلند کرنے کی نیت سے جانا جائز، لیکن کسی دوسری صورت میں سخت گناہ اور غضب الہی کا باعث ہے۔ میں نصاب کا تعلق آیات الہی کا استہزاء کرنے والوں یعنی ان کا مذاق اڑانے والوں سے ہے، یعنی جو لوگ ایسی مجالس سے اجتناب کریں گے تو مذاق اور بے آیات اللہ، استہزاء بے آیات اللہ یعنی مذاق اللہ کی آیتوں کے ساتھ
کا جو گناہ مذاق کرنے والوں کو ملے گا اس گناہ کے سے محفوظ رہیں گے۔ یعنی اجتناب اور علاجگی کے باوجود واعظ و نصیحت اور امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا فریضہ حتی المقدور ادا کرتے رہیں، شاید وہ بھی اپنی اس حرکت سے باز آ جائیں۔ آیت میں لفظ زر اور ذرا سے جو استعمال آیا ہے وہ وزرا سے بنا ہے، جس کے معنی ہے کسی چیز سے ناراض ہو کر اس کو چھوڑ دینا۔ آیت کا معنی یہ ہے کہ آپ ان لوگوں کو چھوڑ دیجئے جنہوں نے اپنے دین کو لہو لعب کھیل تماشا بنا دیا ہے، یعنی مشغلہ اور کھیل بنا رکھا ہے۔ ان لوگوں کو آپ چھوڑ دیجئے۔ اب اس کے دو معنی ہیں، ہو سکتے ہیں دو معنی ہو سکتے ہیں۔ ایک یہ کہ جو دین حق یعنی اسلام ان کے لیے بھیجا گیا ہے اس کو لاؤ لعب بنا رکھا ہے، اس کا مذاق اور تمسخر استہزاء کرتے ہیں۔ دوسرے یہ کہ انہوں نے اصلی دین کو چھوڑ کر اپنا دین اور مذہب ہی لہو لعب کو بنا لیا، کھیل تماشے کو بنا لیا۔ خلاصہ یہ ہے کہ انہیں اس قرآن کے ذریعے سے نصیحت کریں، کہیں ایسا نہ ہو کہ نفس کو جو اس نے کمایا اس کے بدلے ہلاکت کے سپرد کر دیا جائے، یا رسوائی اس کا مقدر بن جائے، یا مواخذہ اور مجازات کی گرفت میں آ جائے۔ دنیا میں انسان عام طور پر کسی دوست کی مدد یا کسی سفارش سے یا مالی معاوضہ دے کر چھوٹ جاتا ہے، لیکن آخرت میں یہ تینوں ذریعے کام نہیں آئیں گے۔ وہاں کافروں کا دوست نہ ہوگا جو انہیں اللہ کی گرفت سے بچا لے۔ دنیا میں انسان عام طور پر کسی دوست کی مدد سے، کسی سفارش سے یا کوئی مالی معاوضہ دے کر چھوٹ جاتا ہے، لیکن آخرت میں یہ تینوں ذرائع کام نہیں آئیں گے۔ وہاں کافروں کا کوئی دوست نہ ہوگا جو انہیں اللہ کی گرفت سے چھڑا سکے، نہ کوئی سفارشی ہوگا جو انہیں عذاب الہی سے نجات دلا سکے، اور نہ کسی کے پاس معاوضہ دینے کے لیے کچھ ہوگا۔ اگر بالفرض ہو بھی تو وہ قبول نہیں کیا جائے گا کہ وہ دے کر چھوٹ جائیں۔ اس آخری آیت سے یہ بھی معلوم ہوا کہ جو لوگ آخرت سے غافل صرف دنیا کی زندگی میں مگن ہیں، ان کی صحبت، ان کی مجالس میں یہ سب جانا منع ہے اور یہ انسان کے لیے مہلک ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ جو لوگ آخرت سے غافل ہیں اور دنیا کی زندگی میں مگن اور مصروف ہیں، ان کی صحبت میں جانا، ان کی مجالس میں جانا انسان کے لیے نہایت ہی مہلک ہے اور اس کی ناکامی کا سبب بنے گا، اور اس میں جانا منع ہے۔ اس کا انجام یہ ہے کہ ان کی صحبت میں رہنے والا بھی اس عذاب کا شکار ہوگا جس میں وہ مبتلا ہوں گے۔ تفسیر قرطبی میں چند اشعار لکھے ہوئے جو کہ اس بارے میں آتے ہیں۔ ان تینوں آیات کا اصل مسلمان کو برے ماحول اور بری صحبت سے بچانا ہے، جو انسان کے لیے زہر قاتل ہیں۔ قرآن اور حدیث کی بے شمار نصوص کے علاوہ مشاہدہ اور تجربہ اس کا گواہ ہے کہ انسان کو تمام برائیوں اور جرائم میں مبتلا کرنے والی چیز اس کی بری سوسائٹی ہوتی ہے، اس کا برا ماحول ہوتا ہے۔ قرآن کے علم سے، حدیث کے علم سے جتنی بھی نصیحتیں ہمیں ملتی ہیں، اس سے ظاہر ہے اور انسان کا مشاہدہ اور تجربہ بھی اس کا گواہ ہے کہ
کہ انسان کو تمام برائیوں اور جرائم میں مبتلا کرنے والی چیز اس کی بری سوسائٹی اور اس کا برا ماحول ہوا کرتا ہے، جس میں پھنسنے کے بعد انسان اول تو خلاف ضمیر اور خلاف طبع برائیوں میں مبتلا ہو جاتا ہے، اور پھر جب عادت پڑ جاتی ہے تو یہ برائی کا احساس بھی ختم ہو جاتا ہے، بلکہ برائی کو بلائی اور بلائی کو برائی سمجھنے لگتا ہے۔ ان مجالس میں جا کر پھنسنے کے بعد انسان اول تو ضمیر کے خلاف اور طبع کے خلاف برائیوں میں مبتلا ہو جاتا ہے، پھر جب عادت پڑ جاتی ہے تو یہ برائی کا احساس بھی اس کے اندر سے ختم ہو جاتا ہے، وہ ہر برائی کو بلائی سمجھنے لگتا ہے اور ہر بلائی کو برائی سمجھنے لگتا ہے جب وہ ان مجالس میں جاتا ہے۔ تو یہ تھا لب لباب ان چند آیات کا جو ہم نے پیش کی سورہ الانعام سے دورہ قرآن کے سلسلے میں۔ اسی پہ آج اکتفا کرتے ہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔